پاکستان کے ایک سابق پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو مارشل لا ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کے دور میں پھانسی پر چڑھا دیا گیا تھا اور بھٹو کو پھانسی دلانے میں اس وقت کے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین کا ایک بڑا کردار تھا۔ مولوی مشتاق حسین نے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اور خلاف آئین اور قانون اس وقت بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی، مگر اس کے چند سالوں بعد ہی دنیا نے دیکھا کہ مولوی مشتاق حسین نے کس کربناک اذیت میں دنیا کو خیر بات کہا۔ مولوی مشتاق حسین کے آخری دنوں میں اس کے گھر والوں میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہیں تھا سوائے ایک ملازم کے۔ مولوی مشتاق حسین کو غسل دینے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ اس کے دوست احباب وہاں پہنچے، انہوں نے اس کی میت کو غسل دیا، اس کے بعد نماز جنازہ کے لیے اسے قبرستان لے کر گئے، مگر جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی جانی تھی تو تب اسی وقت کہیں سے شہد کی مکھیوں کا ایک جھنڈ آتا ہے اور نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے تمام لوگوں پر جھپٹ پڑتا ہے۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور کافی دیر تک مولوی مشتاق حسین کی جو میت تھی وہ اسی طرح بے یار و مددگار پڑی رہتی ہے، اس کے پاس کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا۔ تقریباً 40-45 منٹ کے بعد لوگ چھپتے چھپاتے دوبارہ میت کے پاس آتے ہیں اور جلد بازی میں مولوی مشتاق حسین کی میت کو قبر میں اتار کر اسے دفن کرتے ہیں اور بغیر دعا کیے اپنے گھروں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ واقعہ آج میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کیونکہ آج کے دور میں پھر ایک مولوی مشتاق حسین پیدا ہو چکا ہے، اور یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس عامر فاروق ہے، جو آج بھی مولوی مشتاق حسین کی طرح قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے، جو آئین کو اپنے قدموں کے تلے روند رہا ہے اور کسی کو انصاف نہیں دے رہا۔ مولوی مشتاق حسین کی طرح جسٹس عامر فاروق بھی وہی کام کر رہا ہے جو اس نے اس وقت ایک ڈکٹیٹر کے دور میں کیے تھے۔ جسٹس عامر فاروق عمران خان کے معاملے میں ہر طرح سے بے انصافی کر رہا ہے اور کھلے عام کر رہا ہے، اس کی آنکھوں میں شرم بھی نہیں آتی۔ سائفر کیس ہو یا توشہ خانہ کیس، ان دونوں کیسز میں اس نے کوشش کی کہ کسی بھی طرح عمران خان کو زیادہ سے زیادہ اذیت پہنچائی جا سکے۔ جہاں پر عمران خان کو ریلیف دینے کی باری آتی ہے تو یہ شخص کیس کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، اور اگر قانون کے مطابق ایک سٹیج کے بعد فیصلہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے تو پھر یہ فیصلہ دے کر کئی ہفتے اس فیصلے کو محفوظ کرتا ہے، سناتا نہیں ہے تاکہ عمران خان کو زیادہ سے زیادہ اذیت دے سکے۔ اور جہاں پر عمران خان کو تکلیف پہنچانا مقصود ہوتی ہے تو ایک ہی دن میں یہ بڑے بڑے ایسے فیصلے کرتا ہے کہ قانون کے بڑے بڑے ماہر ہیں وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ قانون کی کس کتاب سے چیف جسٹس نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق ایک بات یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے مولوی مشتاق کو دنیا میں نشان عبرت کسی وجہ سے بنایا تھا۔ جو مولوی مشتاق کے ساتھ ہوا وہ دنیا میں کسی بھی منصف کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے ایک منصف ہونے کے ناطے جس قدر بے انصافی کی ہے اس کا حساب اسے آخرت میں تو دینا پڑے گا، مگر ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی عبرت کا نشانہ بنائے۔